السلام علیکم ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس ملک کی معیشت پہ ہوتا ہے، اکنامی پہ ہوتا ہے۔ اکنامی اگر صحیح ہے، معیشت صحیح ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اور چیزیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ ہماری معیشت کا دار و مدار کس بات پہ ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز دی ہے، پہاڑ بھی دیے ہیں، دریا بھی دیا ہے، سمندر بھی ہے، ریگستان بھی ہے، اور ہر قسم کے سیزنز ہیں، ہر قسم کی فروٹس ہیں، ہر قسم کا کراپ ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ناظرین کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ہمارا ملک وہ ترقی نہیں کر سکا جو اس کے بعد جو ملک آزاد ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ترقی کی ہے، انہوں نے اپنا نام بنایا ہے انٹرنیشنل کمیونٹیز میں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں پولیٹیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جمہوریت کا فقدان بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے، آپس میں رنجش بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم نے اس بارے میں اس پروگرام کے لیے ناظرین ہم نے ایک ایسی شخصیت کو انوائٹ کیا ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں مسٹر نسیم بیگ صاحب، جو ایک ملک کے ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں۔ آج ہم ان سے ملک کی معیشت کے حوالے سے اور ان سے ریلیٹڈ جو مختلف چیزیں ہیں، جو مختلف فیکٹرز ہیں، کمپوننٹس ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ نسیم بیگ صاحب۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہماری ملک کی معیشت جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی چیزیں، بنیادی فیکٹرز کیا ہیں؟ تو آپ کا جو سوال ہے میں سمجھتا ہوں اس کی دو بنیادی پہلو ہیں۔ ایک کہ ہمارا فارن ایکسچینج اکاؤنٹ جس سے ہم یہ ڈیفالٹ اور تکلیف میں ہوتے ہیں اور بار بار IMF جاتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں جو اکانومی میں گروتھ ہونی چاہیے، جو غربت ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلے میں بات کر لوں غربت کی۔ دیکھیے اکانومی کا سائز ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کتنا ہے، اور جی ڈی پی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو خرچتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، اس سے جی ڈی پی بنتا ہے۔ تو ہمارا جو سب سے اکنامکلی کم ترین طبقہ ہے اس کی کنزمپشن نہایت ہی کم ہے۔ مطلب آپ نیوٹریشن میں لے لیں، تعلیم میں لے لیں، انرجی کی کنزمپشن میں لے لیں، کسی چیز میں بھی لے لیں تو، اور وہ اس لیے کم نہیں ہے کہ وہ کنزیوم کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کے پاس اکنامک اپرچونٹی اور پیسہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ ہماری اکانومی ان بیلنسڈ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں یا پبلک کہہ لیں یا میسز کہہ لیں، ان کے پاس پیسہ کم پہنچتا ہے اور زیادہ سے زیادہ چند لوگوں میں ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو سدھارنا ہے، اور اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ جتنا فارن ایکسچینج کما پاتے ہیں دوست، اس کے ایک ہے کہ ایکسپورٹس کر لو، یا آپ کے جو بھائی لوگ باہر کام کر رہے ہیں وہ ریمیٹنس بھیج دیں۔ یہ دونوں ملا کر جتنی ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ پورا نہیں پڑتا ہے، صحیح ہے، اور بار بار ہم بورو کرتے ہیں جا کے۔ ہم نے سستے ڈالر پر ساری چیزیں امپورٹ کی اور بڑے خوش بیٹھے ہیں، چل رہا ہے۔ اب وہ دن آ گئے ہیں کہ اس طرح ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو سو کالڈ فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار بہت ہو گئی ہے، اب تم ہر بار آ جاتے ہو۔ تو وہ فیس تو انہیں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ پچھلے 51 سال کا تو ہے ہی ہے صاحب۔ ویسے اگر آپ پورے 75 سال کا بھی نکالیں گے تو اس میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ صرف ارلی 50s میں جب یہ کوریا میں جنگ ہو رہی تھی تو ہمارا تھوڑا سا ایکسپورٹ زیادہ ہو گیا تھا تو ہمیں سرپلس تھا، ورنہ ہم ڈیفیسٹ میں رہے۔ تو جو ملک بورو کر کر کے آگے چلاتے رہے اپنے آپ کو، آج وہ لینے کے دینے آ گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار بس بہت ہو گئی۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، فائنانشیل کرائسس ملک میں آتا ہے، ہم دوڑتے ہیں IMF کی طرف اور IMF کی شرطیں مانتے ہیں، پھر ان کو وہ کرتے ہیں۔ یہ IMF کے چنگل سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں صرف ایک طریقے سے نکل سکتے ہیں کہ آپ جو بھی کریں، آپ اپنا ڈالر ارننگ اینڈ ڈالر ایکسپینڈیچر کو بیلنس کریں، اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، مطلب ایکسپورٹ بڑھائیں یا امپورٹ کو کہیں روکیں یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں، جو بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے اگر ڈالر کے اخراجات زیادہ رہیں گے اور ہمیشہ رہے ہیں اور آپ اتنا ڈالر نہیں کماؤ گے تو پھر تو آپ جاؤ گے ہی جاؤ گے نا IMF، آپ نہیں نکل سکو گے وہاں سے۔ تو طریقہ اس کا صرف ایک ہے کہ آپ
کسی نہ کسی طریقے سے اپنا یہ بیلنس ورک آؤٹ کریں. اب اس میں بہت سے پہلو ہیں کہ بھئی آپ اپنی ایگریکلچر کو بڑھائیں, اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں. اس میں بہت سے پھر آگے ابھی جس طرح ہم سیلاب وغیرہ دیکھ رہے ہیں, یہ تو جو عارضی طور پہ ہے, لیکن ابھی ایک نیا یہ ٹرینڈ آ گیا کہ ویدر چینج اگر آ ہی گیا ہے, اور پاکستان ٹاپ 10 ممالک میں جس میں زیادہ تباہی آئے گی آئندہ, تو پھر اس کی بھی ہمیں تیاری کرنی ہے. جو آج ہماری فصل ہوتی تھی شاید وہ آئندہ کے وہ بھی ڈیمیج ہو جائے, نہ ہو پائے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک عام بات رجحان ہو گیا ہے. ہم IMF سے بھی قرضہ مل گیا ہے ہمیں, جو قسط ملنی تھی, اور بیچ میں ڈالر جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا. اب روپیز کی اتنی حالت پھر دن بدن 2-2.5 روپیہ ڈالر بڑھ رہا ہے. ڈی ویلیوشن اب روپیز جو ہو رہا ہے, اس کے ہمارے اکانومی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو کر لیں کہ کیوں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے دام بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ. کل اگر گاڑیوں کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس پہ آن منی بہت آ جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے تو وہ ورک شاپ میں آپ کو کہیں گے یار ڈسکاؤنٹ پہ بھی لے جاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بالکل. تو ڈالر کی ڈیمانڈ اس لیے ہوتی ہے مارکیٹ میں کہ آپ امپورٹ زیادہ کر رہے ہو اور ایکسپورٹ کم کر رہے ہو, یا ریمیٹنس کم آ رہا ہے, اتنا نہیں آ رہا ہے جتنا آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے کی بات نہیں ہے, مطلب جو آ رہا ہے اور جو آپ خرچ رہے ہو اور جو تو شارٹ فال ڈالر کا ہے. تو ڈالر کی ڈیمانڈ جب بڑھتی جائے گی اور سپلائی کم ہوگی تو لازمی ہے تو اس کا دام بڑھے گا. تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے جب تک آپ اس بیلنس کو صحیح نہیں کرو گے. اب ظاہر ہے وہ جب آپ مہنگا ڈالر لو گے اور اگر آپ ایڈیبل آئل امپورٹ کرو گے تو وہ بھی مہنگا آئے گا. آپ بجلی تیل امپورٹ کرو گے وہ بھی مہنگا آئے گا, پیٹرول بھی مہنگا آئے گا. ظاہر ہے کیونکہ ڈالر زیادہ مہنگا ہوگا تو اس کا روپے میں جتنی ہر چیز کا دام بیٹھے گا وہ زیادہ آئے گا. اور ظاہر ہے جب اگر پیٹرول زیادہ کا پڑے گا تو ٹرانسپورٹ کاسٹ میں انکریز آئے گا, اس میں انکریز آئے گا. تو اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ فرض کریں گندم لے جانی ہے تو اس کی پرائز بڑھے گی. تو ہر چیز کا اس سے لنک آ جاتا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ جی ڈیویلیویشن ہو گیا, بھی بہت سمپل چیز ہے. آپ اتنے ڈالر کی ڈیمانڈ رکھو گے کہ جی مجھے یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, فلانی چیز بھی چاہیے, یہ بھی سب چیزیں چاہیے, اور میں اتنے کما نہیں رہا ہوں ڈالر, تو ڈالر کا دام بڑھتا جائے گا. اس کو آپ انفلیشن کہہ لو, آپ اس کو جو مرضی کہہ لو. آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اکنامک گروتھ کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے کافی مسائل حل ہو سکیں. دیکھیں میں نے جس طرح شروع میں ذکر کیا کہ اکانومی یا اکانومی گروتھ کیا ہوتی ہے, کہ اس میں جو لوگ ہیں ملک کے وہ کچھ خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, وہ اس کو اکانومی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جتنا زیادہ خریدیں گے بیچیں گے اتنی اکانومی گرو کرے گی. اب جو ہمارے پاس غریب طبقہ ہے اس کی پاکٹ یا تو بالکل خالی ہے یا نہ خالی ہونے کے کلوز ہے آپ کہنے. تو وہ جب خرچ نہیں پاتے ہیں تو وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کریٹ ہو سکتی ہے. ڈیمانڈ تب کریٹ ہوگی کہ ان کی جیب میں پیسہ ہو. تو حکومت کو یہ طریقے نکالنے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ کیسے پہنچائے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ہر ایک کو کچھ پیسہ دے دو, تو اس میں وری یہ ہوتی ہے کہ یار یہ پھر لوگ کہیں بیکار وغیرہ نہ ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں جب ایک شخص سمپلی یہ سوچ رہا ہے کہ یار میری اگلی روٹی میری فیملی کے لیے کہیں سے آئے گی نہیں آئے گی, کیسے آئے گی, تو وہ اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا ہے. اور جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں جہاں اکنامک کوئی کنڈیشن ہے ہی نہیں, بڑا آسان ہوتا ہے کوئی اگر آپ کو بیکاری مل جائے کہ یار تم کام کیوں نہیں کرتے ہو جا کے. بہت آسان ہے کہنا, کوئی کام ہے, کوئی جابز ہیں, یا کوئی کہیں تو وہ دکان کھول سکتا ہے, کچھ کر سکتا ہے, اس کے پاس کچھ ہے جو کر سکتا ہے, یا ہم صرف ایک لیکچر دے سکتے ہیں. تو حکومت کو طریقہ نکالنا ہوگا کہ لوگوں کے پاس جیب میں پیسہ کیسے پہنچائیں, آگے پھر وہ اکانومی خود چل پڑے گی. اب اس کے بہت سے جس سے ایک دفعہ ان کے پاس جب جیب میں آئے گا پیسہ, دیکھیں آپ سوچ لو کہ غریب گاؤں ہیں, بالکل ویسے ہی بیچارے گزارے پہ ہیں, آپ سب کی جیب میں جا کے فرض کرو 10,000 روپے ڈال دو ہر ایڈلٹ کے, تو کیا ہوگا
ان کی ڈیمانڈ آئے گی، کوئی دکان کھول لے گا، کوئی کمپاؤنڈر کے دکان کھول لے گا، کوئی اسکول شروع یا ٹیچنگ شروع کر دے گا، کوئی چھوٹا موٹا اور کوئی آئے گا جائے گا، کوئی موٹر سائیکل لے کے آئے گا تو اس کی مکینک کی کام شروع کر دے گا، تو اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے۔ تو پہلا کام ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ پہنچائیں، کسی طریقے سے بھی پہنچائیں کہ وہ خرچنا شروع کریں۔ اس کے بعد آپ سوچو کہ یار ہم نے ٹیکس لینا ہے نہیں لینا ہے، کیا کرنا ہے وغیرہ۔ تو آپ اگر سٹارٹنگ پوائنٹ پہ زیرو پہ کھڑے کیے ہوئے ہو سب کو تو آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ 75 سال میں ہم نے میری نظر میں بلک آف پاپولیشن کو زیرو پہ یا نیئر زیرو پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ انفارچونیٹلی فلڈ وغیرہ کی وجہ سے تو بہت زیادہ تباہی ہوگی۔ ابھی اس کا سمجھ میں بھی نہیں لوگوں کو پوری طرح آیا کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، لیکن فصلیں گئی ہیں، مال مویشی گیا ہے، لوگ مر گئے ہیں۔ ابھی اس کی وجہ سے جو ڈیزیز آنی ہے وہ آئے گی، لوگوں کی بھوک کو پورا کرنا ہے، پھر آئندہ کی فصل کا ایشو ہے، پھر یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، وہ کلائمیٹ چینج تو پرماننٹ ہے۔ بے شک پاکستان نے اس میں کوئی ایسا کنٹریبیوشن نہیں کیا، لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ آ گیا۔ اب آگے اگر بہت سی جگہ لگ رہا ہے کہ یہ ویدر پیٹرن چینج ہو کے کچھ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے، کچھ واٹر فلوز بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہماری غلطیاں ہیں، کچھ جگہ جو واٹر فلوز تھے ہم نے بند کر دیا ہے، راستہ روک دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی غلطیاں نہیں کی، لیکن پہلے سوچتے تھے یار ڈیم بنا لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی ڈیم بھی ہوتا تو جتنا پانی اس بار آیا ہے تو وہ تو ڈیم سے بہت زیادہ ہے، اور بہت سا جس طرح دادو وغیرہ میں پانی آیا ہے وہ تو بارش کا سیدھا آیا ہے، وہ پیچھے سے ڈیم کا تو راستے مطلب کوئی ریور کا پانی تو اب پہنچا ہے۔ کچھ ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ ٹیکسیشن نظام جو ہے بڑا سہل ہے، ون ونڈو آپریشن ہے بہت نمونے سے۔ کیا ایز ایکسپرٹ، آپ فائنینشیل ایکسپرٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکسیشن نظام میں کچھ خامیاں ہیں، ان کو دور کیا جا سکتا ہے؟ میرے حساب سے صرف دو چیزیں۔ جی سر۔ ایک تو یہ سوچنا کہ یار ٹیکس ہی ٹیکس سے سب کچھ صحیح ہو جائے گا، نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر ٹیکس کھینچ لو گے، بجٹ میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار انفلیشن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ٹیکس اتنا زیادہ کھینچ لیا اور کہ سرپلس آ گیا گورنمنٹ کے پاس، تو اتنا اکانومی سے پیسہ چوس لیا آپ نے، تو آپ کی اکانومی کا جو گروتھ ہے وہ رک جائے گی، بڑھ نہیں جائے گی۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ ٹیکس لگانے کا طور طریقہ ہمارا، کیونکہ وہ صرف پریشر ہوتا ہے ایف بی آر وغیرہ کے، یار ٹیکس لے کے آؤ، ٹھیک ہے، تو وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، تو سارا انڈائریکٹ ٹیکس امپورٹ کرو تو ادھر لگا دو، کوئی چیز خریدو تو اس پہ لگا دو، یہ کر دو۔ آپ کتنا کماتے ہو یا آپ کی ویلتھ کتنی ہے اس سے بہت کم ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیوں ہے، سب لوگ کیوں ٹیکس سے بھاگتے ہیں؟ ٹیکس سے نہیں بھاگتے ہیں، ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کو فکر یہ لگا ہوتا ہے کہ یار یہ آ کے رلا دیں گے۔ بالکل۔ تو خامی صرف یہ ہے کہ مجھے ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے خوف ہوتا ہے کہ یہ ان کے نمائندے آئیں گے، وہ میرے لیے جان عذاب بن جائیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں بہت بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، یا ان کا اپنا، تو پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کی جو اپس ڈاؤنس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اسٹاک ایکسچینج کیا ہے؟ کمپنیاں ہیں جن نے اپنے شیئر لسٹ کرا دیے ہیں، تو آپ اگر ایک شیئر خریدتے ہو تو آپ اس کمپنی کے حصے دار بن جاتے ہو۔ اب ٹھیک ہے، اگر مجھے لگتا ہے کہ بھئی یار مہنگائی ہو رہی ہے تو میں پیٹرول کمپنی کے شیئر خریدوں تو میں تو پھر ٹھیک ہوں، مجھے وہاں سے چلو کمائی واپس آ جائے گی، جتنی مہنگائی ہوگی میرے تو بلا سے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو جو لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ یار میں شیئر خریدوں گا تو میرے ساتھ کوئی دغا نہیں ہو جائے گا، ہاتھ نہیں ہو جائے گا، یہ کمپنی کوئی غلط بیانی نہیں کرے گی، کلین اکاؤنٹ رکھے گی۔ پہلے تو یہ مسئلہ ہوتا تھا، اللہ کے فضل سے آج وہ نہیں ہے، اب اچھے آڈٹ ہے، کلین ہے، بہت سی نگرانی ہے، ایس سی سی پی کی بھی، اسٹاک ایکسچینج والوں کی بھی، باقی پبلک میں بھی بہت سے ایسے بروکریج ہاؤسز وغیرہ جو نظر رکھتے ہیں تو اور کویسچننگ کرتے ہیں مالک خانس وغیرہ سے، وہ سائڈ کلیئر ہو گیا۔ اب وہ چونکہ پرانے دنوں میں
ایک تو اس چیز کا خدشہ ہوتا تھا، دوسرا زیادہ لوگوں میں شیئرز کا سمجھانا جا کے کہ بھی آپ یہ لو اور یہ رکھو، زیادہ زور دیا ہوا تھا کہ یار ابھی شیئر خرید دو، کل 2 روپے بڑھ جائے گا بیچ دینا۔ دیکھیں آپ کو اصل چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ میں اس کمپنی کا شیئر لے رہا ہوں، اس دام پہ لے رہا ہوں، کیا سال کے بعد یہ مجھے ڈیویڈنڈ دیں گے، اچھا دیں گے، یہ اس دام پہ جو لے رہا ہوں مجھے صحیح وارہ بیٹھے گا کہ نہیں، جو ڈیویڈنڈ کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ اگر میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں اسکرین پہ اوپر نیچے ہوگا میں اس میں پیسے بنا لوں گا، تو آپ بیچو گے، کوئی خرید رہا ہے، اب ان میں سے ایک خوش ہوگا، دوسرا کہہ گیا یار میں مارا گیا۔ صحیح۔ تو ہمارا زیادہ زور اس طرف رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ کئی سالوں سے فنانشل انسٹیٹیوٹس پہ کام کر رہے ہیں، مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں، کہ کوئی ایسا مختصراً آپ بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہماری ملک کی اکنامی اسٹرانگ ہو جائے؟ ایک چیز، کیا؟ غریبوں کی جیب میں پیسہ ڈالو، غریبوں، باقی خود سیٹ آؤٹ ہو جائے گا، تو اکنامی ہماری صحیح ہوتی جائے گی۔ جی مطلب اگر ایک چیز آپ نے پوچھی نا تو میری ایک چیز وہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، موسٹ ویلکم۔ ناظرین، آپ نے ہمارے آج کے ایکسپرٹ نسیم بیگ صاحب کی گفتگو سنی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی اکنامی کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں، ہم عوام کو، غریب لوگوں کے جیب میں پیسہ ڈالیں۔ اگر یہ روٹیشن اور روپے کی ریلیویشن ہوتی رہے گی تو بزنس بھی بڑھے گا، لوگ جو ہے ایک دوسرے کو خرید و فروخت بھی ہوگی، اور آہستہ آہستہ ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔ 75 سال گزرنے کے باوجود ہمیں یہ چھوٹی سی تھیوری بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارے ادارے ملک کی اکنامی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے بیسک اصولز پہ عمل کریں گی اور ملک کی اکنامی انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔